بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ واقعہ کربلا کے حوالے سے چند گزارشات آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی چہیتے اور محبوب نواسے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے محبت کرنے کا پوری امت کو حکم دیا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا حسین منی و انا من الحسین، کہ میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہیں۔ اور حضرات حسنین کریمین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی ان سے محبت کیجیے۔ واحب من یحبہما، اور جو ان سے محبت کرتا ہے آپ ان سے بھی محبت کیجیے۔ انہی کے بارے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اس لیے وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، ہمارے آئیڈیل ہیں، اور ہماری جانیں ان پر قربان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کے اس امت پر حقوق ہیں، اور اہل سنہ والجماعہ اس بات کو ایمان کا جز سمجھتے ہیں کہ ان سے محبت کی جائے، ان کی بات سنی جائے، ان کی بات کو مانا جائے۔ ہم جب بھی نماز پڑھتے ہیں تو درود شریف پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو جب تک حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آل پر ہم درود شریف نہ پڑھ لیں اس وقت تک ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی۔ واقعہ کربلا بنیادی طور پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو قیام کے مقاصد تھے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مختلف خطبات میں وہ بتائے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر ہے کہ یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا اور ولید بن عتبہ کی طرف سے یہ مطالبہ ہوا کہ آپ یزید کے ہاتھ پہ بیعت کریں، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کیا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندازہ تھا کہ ان کی طرف سے کوئی پریشانی مجھے پیش آ سکتی ہے، اور ایسا نہ ہو خدا نخواستہ حرم مدنی میں کوئی فتنہ و فساد پیدا ہو، تو وہاں سے سفر کر کے روانہ ہو گئے۔ ایک طویل واقعات کی فہرست ہے، میں نے چونکہ مختصر بات کرنی ہے تو میں جلدی اپنی بات مکمل کروں گا۔ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تشریف لائے، وہاں ان پر پریشر ڈالنے کی کوشش کی گئی، اور بھی کئی صحابہ تھے جو اس بات کے لیے تیار نہیں تھے کہ یزید کے ہاتھ پہ بیعت کی جائے، جس میں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر فہرست ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے ہیں، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نواسے ہیں۔ باقی بھی کئی صحابہ کو اس بات سے شدید اختلاف تھا یزید سے، لیکن انہوں نے جو بیعت کی وہ ظاہر ہے کہ مجتہد تھے صحابہ کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اجتہاد کے مقام پر فائز فرمایا تھا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے جنہوں نے بیعت کی وہ اپنے اجتہاد پر تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو ٹھیک نہیں سمجھتے تھے، وہ اپنے اجتہاد پر تھے۔ ہمارے لیے دونوں طرح کے ہی صحابہ، ظاہر صحابہ کی جماعت یہ قرآنی جماعت ہے، قرآنی شخصیات ہیں، تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سب سے اللہ نے اپنی رضا کا اعلان کیا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ سے بھی روانہ ہوئے، اور روانہ ہونے سے پہلے حضرت مسلم بن عقیل کو آپ نے بھیجا کہ وہاں کے لوگوں کی طرف سے جو مسلسل خطوط آ رہے ہیں اس کو دیکھا جائے کہ واقعی میں وہ اس بات میں سنجیدہ ہیں یا نہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل نے جب وہاں گئے تو 12,000 کی روایت بھی آتی ہے، 18,000 کی روایت بھی آتی ہے کہ اتنے لوگوں نے بیعت کر لی کہ ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انفارم کر دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں یہی تھا کہ بھائی میں یہاں سے جا رہا ہوں، اور حضرت مسلم بن عقیل نے مجھے ویریفائی اوکے بھی کر دیا ہے، گرین سگنل بھی دے دیا ہے کہ آپ یہاں پر آ سکتے ہیں، حالات آپ کے لیے استوار ہیں۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں یہ بھی تھا کہ اگر وہاں ایسے کوئی حالات پیدا ہوتے ہیں تو جو 3 آپشن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں پیش کیے، حضرت حسین کے ذہن میں ہوگا کہ میں یہ آپشن پیش کر دوں گا اگر وہاں پہ کوئی صورتحال موافق نہ ہوئی، جو بعد میں حضرت حسین نے پیش کیے کہ یا تو مجھے واپس جانے دیجیے، یا مجھے جو سرحدات پر جہاد ہو رہا ہے وہاں جانے دیجیے، یا پھر مجھے یزید سے براہ راست بات چیت کرنے دیجیے، میں جانوں وہ جانے۔ لیکن ظاہر ہے کہ وہ جب وہاں گئے اور سارا سیناریو تبدیل ہو چکا تھا، اور فرزدق نے بھی رستے میں بتایا اور بھی کچھ لوگوں نے کہ ان کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں آپ کے ساتھ نہیں ہیں، اور جس طریقے سے کوفیوں نے بے وفائی کی اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کیا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی جس طرح انہوں نے انتہائی توہین آمیز سلوک رکھا، پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بلایا، تو
ہمیشہ سے جو کوفہ کا علاقہ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں دیگر ادوار کے اندر بھی وہاں جو بھی گورنر بھیجے جاتے تھے تو کوئی نہ کوئی مشکلات وہ اپنے گورنر کے لیے، ایون کہ جو صحابہ کرام تھے گورنر، ان کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہوتے تھے۔ بہرحال حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قیام کے جو مقاصد ہیں ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے۔ انہوں نے فرمایا کہ سنتیں مٹ رہی ہیں، بدعات پھیلائی جا رہی ہیں، تو حسین یہ چاہتے تھے کہ سنتوں کا احیاء ہو، بدعات کو ختم کیا جائے۔ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں جہاں جہاں سنتیں ختم ہو رہی ہیں، سیرت ختم ہو رہی ہے، اس کو ہم زندہ کریں۔ جہاں بدعات ہیں، اب محرم میں دیکھ لیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ کتنی خرافات ہو رہی ہوتی ہیں، نوحہ خوانی ہو رہی ہوتی ہے، ماتم ہو رہا ہوتا ہے، کپڑوں کو پھاڑا جا رہا ہوتا ہے، جسموں کو مارا جا رہا ہوتا ہے۔ ظاہر یہ ساری بدعات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ تو یہی حسینیت کا تقاضا ہے کہ اس طرح کی بدعات کے خلاف کھڑا ہوا جائے، نہ یہ کہ بدعات کو رواج دیا جائے۔ اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ ہم آج دیکھیں کہ ہم اپنی ذاتی سطح میں، ذاتی کیپیسٹی میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہاج پر، آپ کے طریقہ کار پر وہ ساری چیزوں کو لانا چاہتے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر ہے ہمارے امام ہیں، ہمارے مقتدیٰ ہیں، ہمارے پیشوا ہیں، ہمارے رول ماڈل ہیں۔ ہم بھی ذرا اپنے کردار کو دیکھیں کہ ہم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کو کتنا اپنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔